اور پکڑا دین پر رہنا میں نے اپنے باپ داداؤں کا، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہمارا کام نہیں شریک کرے اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو۔ یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق پر افضل ہے، اور ہم سے راہ سیکھیں۔ وہ بولے کہ کس چیز کو پوچھتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو سن کر کہا کہ تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو اور تم غلام کس طرح ہوئے؟ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کر کے مجھے بیچ ڈالا، اور بالتفصیل ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دین پر ثابت رہیں یا اپنے دین سے پھر جائیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ پہلے تم اپنے دل میں تصور کر کے دیکھو کہ کون بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے رفیقو، بندی خانے کے بھلا سوچو تو کہ کئی معبود جدا جدا بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دوستو بندی خانے کے، تمہارے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تو صحیح تمہارے کتنے خدا ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجتے ہو اور انہی کو خدا کہتے ہو، اور ان سے کچھ نفع ہو سکتا ہے اور نہ ضرر۔ ان بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہو پوجنا تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بالکل ہی عبث ہے، اور پوجنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو روا نہیں ہے، اور وہ واحد مطلق ہے۔ مصداق اس آیت کریمہ کا ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: تم نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، اور نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی۔ اس نے فرمایا کہ نہ پوجو مگر اسی کو، یہی ہے راہ سیدھی، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے اور بولے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آباء و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ہیں، اب تو ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رفیقو بندی خانے کے، تم دونوں میں سے ایک نے جو دیکھا ہے شراب بھرتے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید خانے سے خلاصی کرے گا اور خوش بھی کرے گا خیرات دے کر، اور وہ اپنے خداوند کو بھی شراب پلائے گا۔ اور دوسرے نے جو دیکھا کہ سر پر اپنے روٹی رکھی ہے اور اڑتے جانور اس کو کھا جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور اڑتے جانور اس کے مغز کو کھائیں گے۔ مصداق اس آیت شریفہ کے۔ اے رفیقو بندی خانے کے، ایک جو ہے تم دونوں میں سے سو پلائے گا اپنے خداوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے وہ سولی پر چڑھے گا، پھر کھاویں گے جانور اس کے سر سے مغز کو۔ اب فیصل ہو گیا وہ کام جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی کہ کل قید سے خلاصی پاوے گا اور اپنے خداوند کو شراب پلاویں گے، اور ہماری بات بھی تم اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک نوجوان بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ بس اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور بیزار ہوا کہ ہم کو بھول کر یوسف علیہ السلام نے غیرت سے نجات مانگی۔ تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کی بات اپنے بادشاہ سے کہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جو کہ بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا خداوند کے پاس۔ سو بھلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند سے، پھر رہ گیا یوسف قید میں کئی برس۔ اکثر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قید میں تقریباً 7 برس رہے۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کئی دفعہ بندی خانے میں آ کر دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عبادت کرتے اور دعا مانگتے۔ تب ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، تم نے کیوں نجات نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے، اور تم نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے، اور یہ اوپر گزر چکا ہے، اب اس کے بدلے 7 برس تک قید خانے میں رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا جس میں راضی ہے اسی پر میں بھی شاکر ہوں، اور بولے کہ حضرت جبرائیل آپ تو سب مخلوق سے برتر ہیں، اور آپ کیوں کر اس قید خانے کثیر میں تشریف لائے؟
پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت جبریل علیہ السلام کس گناہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے میں ڈالا اور شفقت اور رحمت سے اس ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شوق ذلت کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کو خدا کے توکل پر نہ چھوڑا، حالانکہ وہی قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی وہی تم کو مل گئی۔ ترجمہ: بولے یوسف علیہ السلام اے رب ہمارے، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ مجھ کو بلاتی ہیں طرف مائل کے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں بے عقل۔ یہ دعا اس کے رب نے قبول کر لی، پھر دفع کیا ان سے ان کا فریب، وہی ہے سننے والا خبردار۔ پس ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جو فریب جو حضرت یوسف علیہ السلام پر چلانا چاہتی تھی چل نہ سکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان کا فریب حضرت یوسف علیہ السلام سے دفع کر دیا، اور قید ہونا ان کی قسمت میں تھا وہی ہوا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو لازم ہے ہر وقت بھلائی طلب کرتا رہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام هل عندك خیر والدی، میرے والد بزرگوار کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا دخل بیت الاحزان وهو عظیم وغمام، کہا جبریل علیہ السلام نے وہ اپنے گھر پر بیٹھے غم کرتے ہیں اور روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں، اور مشغلہ ان کا رات دن عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ کہا ہے کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری و مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سن کر کہا کہ اس قدر رنج اٹھاتے ہیں، آخر ان کو کچھ ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں جوانوں کو بتائی، اس کے ایک دن بعد ملک ریان نے ان دونوں نوجوانوں کو قید سے خلاص کیا تو ساقی کو قید سے نوازش فرمائی اور خلعت بخشی اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ تمام جانوروں نے آ کر اس کا مغز اور گوشت اور آنکھیں اس کی کھا لی، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی شیطان نے بھلا دی، اور وہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بادشاہ سے نہ کہہ سکا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً 7 برس تک رہے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 برس تک رہے۔ اسی قید و بندی کی حالت میں بھی شب روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور ہر وقت درس دیتے رہتے تھے، اور ادھر زلیخا ان کے لیے غم و اندوہ میں رات دن پیچ و تاب کھاتی رہتی، اور وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دونوں وقت کھانا قید خانے میں پہنچایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کھانے میں سے کچھ تو کھا لیتے اور جو باقی بچتا وہ قید خانے کے قیدیوں کو دے دیتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک شب ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی، ان کو 7 گائیں دبلی کھا گئی، پھر اس کے ساتھ ہی 7 بالیاں غلے کی ہری دیکھی کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئی۔ صبح کو بادشاہ بہت ہی متحیر ہوا اور اپنے ملک کے نجومیوں کو طلب کیا۔ جب تمام نجومی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے بہت زیادہ متحیر ہو کر خواب کا پورا ماجرا ان نجومیوں کے سامنے پیش کر دیا، اور تمام نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے سے گئے۔ آخر کار کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بڑے اچنبے کا خواب ہے اور ہم لوگ اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ آخرکار اس خواب کی تعبیر کون بتائے گا، کس سے پوچھے؟ وہی ساقی جو نوجوانوں میں ایک بچا تھا وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتانے کے وقت کہی تھی وہ اتنی مدت کے بعد اس کو یاد آ گئی۔ پھر اس نے اس وقت اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ایک شخص بتا سکتا ہے،
उसने बादशाह से कहा कि एक दिन हम दोनों ने ख्वाब देखा कि मैं तो जाम में शराब भरता हूँ और बावर्ची ने देखा कि सर पर अपने रोटी का खान और उड़ते जानवर आकर उसे खाते हैं। चुनांचे बयान इसका ऊपर गुजर गया है। बादशाह सलामत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाम का एक शख्स है, उसके पास हमने ये बयान किया। चुनांचे उसने ख्वाब की जो ताबीर कही थी वो हाथों हाथ बिल्कुल सच पाई। अगर हुक्म आली हो तो उसे बुलावे, वो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, उस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। साक़ी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर उज़्र ख़्वाही की कि मैं आपकी बात बादशाह को कहना भूल गया था। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस साक़ी से कहा कि ये भूल चूक होना तुम्हारा हमारे लिए बाइस गर्दिश है और मैंने अभी कैद खाने में रहना है। उसने कहा कि बाद मुद्दत के तुम्हारी मुझको याद आई। हज़रत जी, बुजुर्गियाँ आपकी मैंने अपने बादशाह से बयान की तो बादशाह ने खुश होकर मुझको तुम्हारे पास भेजा और कहा कि उस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए।